تو یہ آپ کی میرا غلطی تو نہیں ہے نا, میں تو یہاں بیٹھا ہوں, میرے غلطی تو نہیں ہے. جی آپ فرمائیے. دیکھیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سمپل سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہر ایک بات کو ہم نگیٹیو کیوں لیتے ہیں, ہم پازیٹیو کیوں نہیں لیتے ہیں. میرے وہ جرنلسٹ بھائی میں بڑے احترام کے ساتھ میں نے ابھی آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز پڑھ کے بتائیں, اس میں میں پازیٹیو کیا لوں مجھے بتا دیں. میرے ذرا سن لیں نا, میرے ذرا سن لیں پریا, آپ سننے بھی دیا کریں. ایسا ہے کہ جرنلسٹ بھائی کی جو میں نے بات سنی, اس نے یہی کہا تھا کہ جو رحمان ملک آتے تھے 3 پارٹیوں کے دفتر میں جاتے, چونکہ اس وقت الزام یہ ہے کہ یہ 3 پارٹیاں یا اس کے شرٹر میں لوگ بیٹھے ہوئے یہ قتل عام کر رہے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے, یہ عام تاثر ہے. اس لیے اگر رحمان ملک آتے ان سے ملتا ہے اور یہ بات ہوتی ہے, تو میرے خیال میں چونکہ ہم کل جو ملے ہیں, ہمارے جو پارٹیاں تینوں کل مل کے بیٹھ کے ملے ہیں, اور وہ ایک اچھا فیصلہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے کہا کہ جو لوگ بیچارے شہید ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے نام بدل تو ہم نہیں دے سکتے ہیں. جو لوگ جن کا بیٹا شہید ہوا ہے, جس کا باپ شہید ہوا ہے, جس کا بھائی شہید ہوا ہے, اس کو تو کوئی اس کے بعد کوئی نام بدل تو دے نہیں سکتا ہے. لیکن کیا اگر آنے والے وقت میں اگر کراچی میں امن آتا ہے, اگر اس سے ایک اچھا رزلٹ نکلتا ہے, تو میرے خیال میں پورا پاکستان, پورا کراچی, پورا پاکستان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اور ہم یہی کوشش, ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے. پہ خان صاحب, لیکن یہ جو امن ہے یہ مسلسل آئے نا, یہ دوبارہ ریکرنٹ قسم کا امن اور تکلیف کیوں آتی ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں کے بعد ہم پھر وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ ایکشن ریپلے کیوں لگنے لگتا ہے واقعات کا؟ صحیح آپ کے خدشات سے میں اتفاق کرتا ہوں. خدشات جو ہسٹری ہے وہ ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اور یہ جو لوگ جو ابھی ملی ہے, یہ کمیٹیز آپس میں ملے ہوئے اور کوشش کر رہے, جس میں گورنر بھی ہے, وزیر اعلیٰ بھی ہے, اور اگر یہ پریہنڈ دے دے کہ جو لوگ جی ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اللہ کرے ایسے ہو. خورشید صاحب مجھے بتائیے گا, ایک منٹ خورشید صاحب, اس میں کیا ہے ان تمام مذاکرات میں کہ دوبارہ یہ واقعات ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی گارنٹی نظر نہیں آتی گزشتہ 3 سال کے تجربات کی روشنی میں, ہے نا. کیونکہ اس میں بنیادی بات ہے کہ جو سیاسی جماعتیں, اگر یہ جب تک صحیح معنوں میں اس پہ بالکل کھل کر کے سامنے آنا ہوگا کہ ہم یہ انسانی قتل عام بند کریں گے, نہیں ہونے دیں گے, یہ ان کو بالکل یہ تہیہ کرنا پڑے گا لوگوں کی خاطر, اس ملک کے خاطر. یہ میں بہت یعنی کہ درد مند پاکستانی ہونے کے ناطے سے, ایک صحافی ہونے کے ناطے سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی میں پورے پاکستان کا اکنامک نرو سینٹر ہے یہ, اور اکنامک سینٹر ہے یہ. اگر کراچی میں بدامنی ہوتی ہے تو پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ سیاسی ول اس میں شامل نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دوسرے ایشوز میں تو حکومت سے نکل جاتے ہیں, لیکن انسانی جانوروں کے ضیاع ہونے پر کراچی میں کوئی بھی آدمی حکومت سے نہیں نکلتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میں سمجھتا ہوں. اس کا جواب لوں گی, صاحب کے پاس آؤں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کرے, ہماری خواہش ہے کہ کراچی میں امن کی شاید کبھی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنا اس وقت امن کی ضرورت ہے, اور ہر کراچی کا رہنے والا. اس کا جواب لوں گی, لیکن زاہد خان صاحب جواب دینا چاہتے ہیں. جی فرمائیے. میں اس لیے کہ میرے بھائی نے کہا, ابھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا بجٹ سیشن کا, اور اسی پہ کیا تھا, اور ہم نے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات اسی بات پہ کی, اور ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کی طرف حکومت نہیں جائے گی یا اس کی توجہ نہیں دے گی, تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ لوگ مر رہے اور ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے. اور اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کمیٹی بیٹھی, جو میرا بھائی جو بات کر رہے ہیں, خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہم ایک حوصلہ رکھے, تسلی رکھے, اور اللہ کرے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپس میں بیٹھیں, اور وہ یہ خدشات جو ہماری ذہنوں میں ہے یا کراچی کے باشیوں کے ذہنوں میں ہے, یہ صحیح نہ ہو, اور یہ ایسے پیش رفت کرے جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ دے نیک نیتی سے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے, ہم کراچی کے باشیوں کو امن دیں گے, اور جو بھی لوگ اس میں انوالو ہے, چاہے وہ تیسری پری کوئی بھی ہے ان تینوں کے علاوہ, اس کو ہم منظر عام پہ لائیں گے, عوام کے سامنے لائیں گے, کٹہرے میں کھڑے کریں گے. اچھا, مجھے یار صاحب سے پوچھنا دیں, زاہد خان صاحب, کیا ان کے بوائیکاٹ کی آپ لوگ پھر بیٹھتے ہیں؟ جب تک وہ بوائیکاٹ نہیں کریں گے, آپ لوگ تو میجر شیئر ہولڈر ہیں, آپ کو اپنے حامی کیوں آپ پہ پریشر ڈالیں؟ خود احساس ہونا چاہیے کہ حالات ٹھیک کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بائیکاٹ کی وجہ سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو لے کر چل رہے ہیں, اور کولیشن چلانا بہت کبھی شکایتیں بھی ہوتی ہیں, کبھی مشکلات بھی آتی ہیں, تو ایک گھر کے اندر جو ہے معاملات ہوتے ہیں, یہ تو ایک پورے پاکستان میں جو ہے کولیشن چل رہی ہے. اب رہی بات, بہت ساری چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں. ڈیزائن اس لیے ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے, اور یہاں کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کروا کر
وہ ایتھنک شکل دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ایتھنکزم ایک ایسا افیم ہے جو پولیٹیکل پارٹیاں بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتی. لوگ جو ہے کسی پختون کو مار دیا تو پٹھان سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار رہے ہیں، یا اردو بولنے والے کو. تو پولیٹیکل پارٹیاں دیکھیں، عوامی نیشنل پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ایتھنک لڑائیوں کو روکنے میں کامیاب ہوئی ہے. ہم کچھ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈیزائن کی ہوئی چیزیں، کیونکہ یہ لوگ بہت سے، دیکھیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلا نہیں سکتے. یعنی کون؟ پولیٹیکل لوگ حکومت نہیں چلا سکتے. ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جو ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، جو ٹیکنوکریٹوں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں، جو پارلیمنٹ کو، انسٹیٹیوشن کو ہوگا، مگر ان کے ایجنڈے میں یہ تو نہیں ہے کہ انیفیشنٹ کام کیا جائے، کہ آپ ناقص کارکردگی دکھائیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہاں را، موساد اور یہ جو بلوچستان کے اندر یا دیگر، کیا یہاں بہت ساری دوسری قوتیں نہیں ہیں؟ چلیں باہر کا ایجنڈا ہو گیا. جو بات خواجہ صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی، دیکھیں ماضی کی یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی بی بی شہید نے یہ کہا تھا، لیکن جو ہم نے 85 کا حوالہ دیا جس پہ خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں، بات یہ فریاد شہادت سے پہلے کہا تھا. میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا خواجہ صاحب کو، 2007 میں کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل لوگ چلا نہیں، بہت بڑا میسکیئر ہوا تھا. یہی قصبہ کالونی محمد پور میں بہت بڑا میسکیئر ہوا تھا، حملہ کیا گیا تھا باقاعدہ. وہ میں اس وقت کا بتا رہا ہوں کہ آج بھی اورنگی ٹاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، آج بھی علی گڑھ کالونی ایفیکٹ ہوتا ہے، آج بھی محمد پور قصبہ کالونی. اگر ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تو میں خواجہ صاحب کے حوالے سے کہتا کہ واقعی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کمال کیا ہے. بات ہو رہی ہے یہاں پر جو فسادات ہو رہے ہیں اس حوالے سے، دیکھیں وہاں پر ہم حملے کی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ماضی میں ان معاملات کا حل کر لیا جاتا، اور یہ جو رحمان ملک صاحب کی بات کی ہے نا، خورشید تنویر صاحب نے، دیکھیں وزارت داخلہ میں وہ کامیاب نہیں رہے، انہیں وزیر رابطہ بنانا چاہیے، صوبائی کوارڈینیشن کمیٹی کا ان کو بنانا چاہیے، تاکہ یعنی شاہد آفریدی کا معاملہ وہ حل کرواتے ہیں، سعودی عرب میں شاہ کو کوئی میسج دینا وہ کرتے ہیں، تو انہیں وزارت داخلہ کے بجائے کوارڈینیشن کا کنسیڈر کریں گے. اس بات کو میں کچھ آڈینس سے سوالات لینا چاہوں گی، سوالات لوں جلدی سے. یہ ان سے ریلیونٹ ہے رفیق بھائی نے جو بات کی. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، اس شہر میں جب کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ عاشورے کا بلاسٹ ہو، عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہو، تو سب سے زیادہ نقصان گھر والوں کا ہوتا ہے. ہم 85% زیادہ شیئر رکھتے ہیں ایز الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم گزشتہ 9 انتخابات سے اور یہ ہم سے پہلے سے اپنے مخصوص حلقوں میں اوور ویلمنگ جیتتے آئے. یہاں کی تاجر برادری، یہاں کی تمام قومیتیں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. یہ کسی لسانی لڑائی نہیں ہے، کلیئر کر لیں. پٹیل پاڑا آج تک کبھی جھگڑا نہیں ہوا. پٹیل پاڑا میں پختون ٹرانسپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ ہے، کبھی پختونوں کا وہاں جھگڑا نہیں ہوا. لانڈی میں جھگڑا ہوا. میرے حلقے میں 2 کونسلر پختون ہیں، 12,000 ووٹ مجھے پڑے. وہاں نیو کراچی میں کبھی پختونوں کا جھگڑا نہیں ہوا. دیکھیں بات کو سمجھیں. رفیق بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈیزائن ہے. جب وہ رینجرز کی چوکیوں سے، باہر کی فورسز ہیں، ہم آج سے نہیں کہہ رہے، ایم کیو ایم کے بعد پہلے اس میسیکر سے کہہ رہی ہے جو اس 3 سال میں ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ پولیٹیکل فورسز کو لڑا رہے ہیں. دیکھیں اے ایم پی نے ابھی کلیئر ان کا سٹینڈ ہے کہ ان کی صفوں میں کسی کرمنل کو سپورٹ نہیں کرے گا. ایم کیو ایم اپنی صفوں سے کرمنل نکالتی ہے. پیپلز پارٹی کی سینٹرل گورنمنٹ ہے 4 صوبوں میں، تو یہ ہماری بدنامی یہ کون لوگ کرا رہے ہیں؟ یہ جو لوگ مر رہے ہیں، کیا یہ لوگ مر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ کس کے مر رہے ہیں؟ یہ لوگ کس کے مر رہے ہیں؟ ہم کچھ لوگ سوالات لے لیں. ایک ہمارے کالر بھی ہے، کچھ ان سے بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جی اس سے آپ لاس پہلے ہو رہا فرمائیے. جی فریا، ہم یہاں گزشتہ 3 سال سے ایک بات نوٹ کر رہے ہیں کہ آمریت کے 8 سال بہت دودھ کی نندیاں بہتی رہیں، سارے شاید اس میں دہشت گرد حصے دار تھے یا نہیں تھے، ہمیں پتہ نہیں. مگر جب بھی جمہوری گورنمنٹ آتی ہے تو یہ 3 پارٹیاں ہوں، 4 ہوں، کوئی بھی اور ہو، خون ریزی یہاں ہوتی ہے. اور پھر یہی سیاسی پارٹیاں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں 3 یہ لسانی بالکل اگر نہیں ہے تو سیاسی ہے. زیادہ ہو جاتا ہے سوال. یہ سیاسی پارٹیاں کیوں آپس میں لڑ کے اور عام لوگوں کو مار رہی ہیں؟ کیوں عام لوگوں کو مار رہی ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ جب تینوں جماعتیں ان لوگوں کو ڈسون کرتی ہیں تو پھر تینوں جماعتوں کا جب اجلاس ہوتا ہے تو اس کے بعد شہر میں پھر امن امان کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جس کا یہ مطلب ہے کہ 3 لوگوں کا تعلق سیاسی جماعتوں سے. آپ کے پیچھے بھائی ہیں، ان سے بھی سوال جلدی سے بتا دیں. میرا سوال یہ ہے کہ تینوں ہماری پارٹیاں جو ادھر بیٹھی ہیں یہ کولیشن حکومت کا حصہ ہیں، بالکل. ان کے باوجود بھی جو اتنا سارا نقصان ہو رہا ہے وہ ہم کس سے کہیں کہ وہ پورا کرے؟ کیونکہ اگر معاشی نقصان ہو تو وہ پورا ہو سکتا ہے، لیکن یہ انسانی قیمتیں جانے جا رہی ہیں.
ان کا ہم کس سے उनका नुकसान आप अगर माइक दे दीजिए बुशरा आप अपना सवाल जल्दी से बता दीजिए हमें कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं जी मेरा ये सवाल है हमारी हुकूमतें चाहती ही नहीं है कि ये मसाइल हल किए जाएं क्योंकि आप देखें कि जितने भी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाकयात हो रहे हैं ये नॉन रजिस्टर्ड सिमें का सबब बन रही हैं दहशतगर्दी की ना तो हमसे नादरा के शादी कब हो सकी या तो पीसीए के मामला यानी आप समझ रही हैं बुशरा के पॉलिटिकल विल नहीं है आप बताइएगा भाई मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर तीनों पार्टियां बैठी हुई हैं और ये कहते हैं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंशाल्लाह ये दंगा फसाद बंद हो जाएगा तमाम सियासी जमातों के ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी लग रही है मुझे जब इनको इन चीजों का पता है कि ये चीजें हो रही हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्यों रोक रहे हैं इतना बड़ा सानिया हो रहा है खान साहब से ये तीनों सियासी जमातों से जवाब लूंगी बाद में क्यों रुकती हैं पहले आप लोगों को पता नहीं चलता तमाम सवाल आपने खुद सुन लिए हैं जमहूरी हुकूमत में ज्यादा हालात खराब होते हैं पॉलिटिकल विल नहीं है देखिए पहली बात तो ये देखें होता क्या है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलती हैं तो मार्च भी करती हैं फ्लैग मार्च भी करती हैं उन अफेक्टेड एरियाज में भी जाते हैं दहशतगर्दों को ये पता चल जाता है कि अब हम ना इनके झंडे यूज कर सकते हैं ना अब इनके नारे यूज कर सकते हैं अब ये रोड पर मौजूद हैं और हम कंटिन्यू रोड पर मौजूद हैं ये जो आपको पता है वॉल चॉकिंग और फ्लैगिंग हम खत्म करवा रहे हैं वो इसीलिए कि अगर कोई शख्स किसी जगह प्लॉट पे कब्जा करता है और वहाँ एक पार्टी का झंडा लगाता है तो वो अल्टरनेट मैसेज देता है इनडायरेक्टली तमाम और दीगर पॉलिटिकल खान साहब जी फरमाइए और दूसरी बात एक मिनट ज़ाहिर खान साहब